قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ. اب یہاں ان کے کچھ اور دعووں کا رد کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ یہود کے کچھ دعووں کو رد کیا جا رہا ہے، ان کے خیالات کا توڑ کیا جا رہا ہے. کیا تھے وہ دعوے؟ ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بہت محبوب ہیں، لہٰذا کیا ہوگا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے سوا ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. یا پھر یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارى، جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے. یہ ان کے خیالات تھے. آج کل ہم لوگوں کا بھی یہی ہے نا کہ جنت ہم مسلمانوں کے لیے ریزرو ہے، عمل کوئی بھی ہو لیکن جائیں گے تو وہیں. اس کا توڑ یہاں کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر یعنی جنت. آخرت کا گھر جہنم نہیں ہے بلکہ جنت. تم کہتے جنت میں ہم ہی جائیں گے. عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے ہی لیے، تو پھر کیا کرو؟ جنت میں جانے کی تمنا کرو، جنت میں چلو، اس کے لیے موت مانگو. فتمنوا الموت، موت کی تیاری کرو تاکہ جلدی جنت میں پہنچو، کیونکہ وہ دنیا سے بہتر جگہ ہے. اتنے شور ہو تم کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے اور باقی لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو ستیلے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر آخرت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کا دل دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ لگتا ہے. کیونکہ جب انسان سچائی پہ عمل کرتا ہے نا تو زندگی مشکل ہونے لگتی. جب آپ سچے بنتے ہیں نا، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ پہ چلتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے آس پاس کے لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مشکل میں ڈالتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پڑنے لگتے ہیں تو دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، آپ کو حقیقت نظر آنے لگتی کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا انسان کو آلٹرنیٹ چاہیے، تو پھر وہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آخرت. انسان سوچتا ہے میرا گھر وہاں ہے، میرا اجر وہاں ہے، میری پذیرائی وہاں ہے، مجھے سب کچھ وہاں ملے گا. لہٰذا اس کی ساری ایفرٹ اور توجہ اور کوشش وہاں کے لیے ہوتی ہے. وہ دنیا کے کام بظاہر کر رہا ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان سب چیزوں کا ریوارڈ مجھے وہاں جا کے ملے گا. لہٰذا وہ حق پہ قائم رہتا ہے. فرمایا اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، تو موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.